الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 21واں پارہ سورہ روم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کی خاطر تو پھر اللہ تمہارے پیسوں میں اضافہ کر دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت کے لحاظ سے مال کو بڑھا دیتا ہے محفوظ کر دیتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر. وداووا مرضاکم بالصدقہ. اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر. اور واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء. مصیبتوں کی موجوں کو دور کرو دعا کے ذریعے سے. اللہ سے مانگتے رہو خیر و عافیت تو مصیبت کے طوفان دور ہوتے رہیں گے. آج دن تو 15 شعبان کا ہے. فضیلت 15ویں شعبان کی رات کی ہے جو آپ حضرات نے اپنی توفیق سے عبادت کی ہوگی. آج کے دن کا فی الجملہ روزہ رکھنا بھی ثواب ہے مستحب ہے. بس اس کے بعد جتنے ایام آ رہے ہیں آگے رمضان آ رہا ہے لیلۃ القدر آ رہی سب مبارک ایام ہیں مبارک راتیں ہیں مبارک دن ہیں. اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج کی گزارشات میں زکوٰۃ سے متعلق بیان کرنا مقصد ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے کب فرض ہوتی ہے صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں کن مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے کن کو دینی چاہیے زکوٰۃ اور کن کو نہیں دے سکتے ہیں زکوٰۃ. یہ گزارشات عرض کرنا مقصد ہے. عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا معمول رکھتے ہیں. اچھی بات ہے
کہ اس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسلام میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے کوئی شریعت نے خاص مہینہ یا دن یا کوئی گھڑی مقرر نہیں کی ہے شریعت کی طرف سے، جیسے رمضان کے روزے رمضان میں ہیں، یا حج جو ہے وہ خاص ایام میں ہے، یا عید الفطر اس طرح ہے، عید الاضحیٰ، اس طرح زکوٰۃ نکالنے کا شریعت کی طرف سے کوئی دن مقرر نہیں ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی خوبی ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض کی ہے، اور صاحب نصاب شخص ہر کوئی الگ الگ دن میں ہوتا ہے۔ کوئی شخص صاحب نصاب شوال میں ہوتا ہے تو اس کو اگلے سال شوال میں زکوٰۃ نکالنی ہے، کوئی ذوالقعدہ میں ہوتا ہے، کوئی ذی الحجہ میں ہوتا ہے، کوئی محرم میں ہوتا ہے، کوئی رمضان میں ہے۔ اور اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ زکوٰۃ نکال کر انسان نے غریب کو دینی ہے، تو یہ پورے سال میں کوئی نہ کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا رہتا ہے جب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، تو پورے سال میں غرباء کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ غرباء کو بھی زکوٰۃ ملتی رہے گی۔ شریعت کی طرف سے کوئی دن مقرر نہیں، ہر شخص کا اپنا حساب کتاب ہے کہ کب وہ صاحب نصاب ہوا ہے، وہ اپنا دن یاد رکھے، اور اگر پکا پکا رمضان ہی بنا لیا ہے تو پھر ہر سال رمضان میں اپنا زکوٰۃ نکالنے کا معمول بنا لے۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اسلامی مہینے کو معیار بنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ عیسوی لحاظ سے نکالتا رہا ہے تو 30 سال کے بعد اس کے ذمہ 1 سال کی زکوٰۃ باقی رہ جاتی ہے۔ لہذا اسلامی مہینے کو زکوٰۃ نکالنے کے لحاظ سے معیار بنائے، اور جب وہ صاحب نصاب ہے، کوئی ضروری نہیں رمضان، بس رمضان میں ہی اگر وہ معمول رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس میں کوئی دن اپنا مقرر کر لے کہ اس دن زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مالدار شخص پر جو عاقل بالغ مسلمان آزاد صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس پر شریعت زکوٰۃ فرض کرتی ہے۔ مسلمان عاقل بالغ آزاد صاحب نصاب مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے کہ ہیلا بہانہ کر کے ٹیکس سے جان بچا لی جائے تو بندہ بچ جاتا ہے اور بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ حساب کتاب کرنے والوں کی تنخواہیں بھی بڑی ہوتی ہیں کہ فیکٹری کو انہوں نے فیکٹری کے حساب کتاب کو اس انداز میں پیش کیا کہ 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا پڑا، اتنی آمدن آئی، اتنا اخراج گیا۔ آپ لوگ سمجھتے ہو یہ بات۔ زکوٰۃ رکن اسلام میں سے اہم رکن ہے اور عبادت ہے، ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس اور چیز ہوتی ہے، اور ٹیکس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہر حکومت آئے گی یا اپنی سمجھ کے مطابق ٹیکس لگاتی جائے گی۔ زکوٰۃ ایک فکس نظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک زکوٰۃ کا ایک ہی نظام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا ترقی کر گئی تو زکوٰۃ بھی زیادہ ہو گئی، فیصد بڑھ گیا زکوٰۃ کا۔ کیوں؟ یہ عبادت ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظہر کے 4 فرض تھے مقیم کے لیے، قیامت تک ظہر کی نماز کے 4 ہی فرض رہیں گے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ عبادت میں کبھی پیشی نہیں ہوتی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام نیاز حاصل کر رہے ہیں، سبق حاصل کر رہے ہیں۔ ایک مسافر صحابی، دیہاتی صحابی آتا ہے تو بات سنتے سنتے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں میں اس کے اوپر عمل کروں گا تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر شریک نہ ٹھہرانا، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور استطاعت ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا۔ تو کہنے لگا بس حضرت؟ آپ نے فرمایا بس؟ کہتا ہے واللہ لا ازید ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو باتیں سرکار نے فرمائی ہیں میں ان میں کمی پیشی نہیں کروں گا، نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ مجلس برخاست ہو گئی، چل پڑا۔ آپ نے فرمایا من سر ان ینظر الرجل، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو دیکھے جو جنتی ہے تو دیکھو یہ جا رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ عبادت ہے جس طرح اور عبادات ہیں۔ آپ کے زمانے میں بھی روزے رمضان کے فرض تھے، کبھی 29 کا مہینہ ہوتا تھا کبھی 30 کا۔ دنیا بڑی ترقی کرے یا تنزل کرے، یہ عبادت ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہی روزے فرض ہیں، اس میں کبھی پیشی نہیں ہو سکتی۔ یہی بات زکوٰۃ، یہ رکن اسلام ہے، عبادت ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے کہ حالات خراب ہو جائیں تو ٹیکس معاف ہو جاتا ہے، حالات اچھے ہوں تو ٹیکس زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت ہے، یہ ذہن میں بات بٹھانی ہے، یہ عبادت ہے، یہ رکن اسلام ہے۔ جیسے اور جیسے حج ہے رکن اسلام، رمضان کے روزے رکن اسلام، نماز رکن اسلام ہے، ایسی زکوٰۃ بھی ٹیکس نہیں ہے، عبادت ہے، رکن اسلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ صاحب نصاب شخص پر 40واں حصہ فرض کی گئی، وہ 40واں حصہ ہی رہے گی، یعنی 40 میں سے 1 روپیہ، 80 میں سے 2 روپے، تو 100 روپے ہو گیا، تو 98 پھر 100 روپے 20 روپے کی ہو گئی، 2.5 روپے 100 میں سے زکوٰۃ ہے۔ یہ 40واں حصہ، حدیث میں 40واں حصہ ہے، سمجھانے کے لیے 2.5% بتا دیا جاتا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر اخلاص کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، طیب خاطر اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا ہے، اسی کا مال ہے، اس نے دیا ہے، صحیح مصرف تک پہنچاتا ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی گڑبڑ نہیں ہوتی، جیسے ابھی حدیث تلاوت میں بیان کی ہے کہ مال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ھدی للمتقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بہت ساری چیزیں ایمان والوں نے دیکھی نہیں لیکن ایمان ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو دیا اس میں سے یہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا مقصد ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا۔ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقہ و زکوٰۃ احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اپنا صدقہ اور زکوٰۃ ضائع نہ کرو۔
کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ لوگ اپنا صدقہ زکوٰۃ ضائع کر دیتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن ان کی مرضی یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں حاجی صاحب واہ 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 کیا بات ہے جی، حاجی صاحب بڑے سخی ہیں جی، وہ یہ چاہتے ہیں لوگ یہ کہیں۔ الذی ينفق مالہ رئاء الناس، کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، صدقہ بھی نہیں ہوا، الٹا احسان جتلانے کا، تکلیف پہنچانے کا، ریاکاری کرنے کا نقصان ہوا۔ فرمایا فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر کچھ گرد و غبار پڑی ہے، بس می آیا، بارش آئی اور وہ گرد ختم ہو گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ صدقہ دینے کا۔ اور آگے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل، کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر انفاق کرتے ہیں ان کی مثال ایسے باغ کی ہے جو بڑا مضبوط ہے، اس پر تیز بارش برستی ہے تو اکلھا ضعفین، وہ بہت زیادہ پھر پھلاور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے، ریاکاری مقصد نہ ہو۔ حاجی صاحب رمضان میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں جی، اور اٹھیں گے کب؟ 1 بجے دن کے، 2 بجے اٹھیں گے، دن کو سوئیں گے، روزہ لگتا ہے، اور دنیا جناب باہر کوٹھی کے باہر بیٹھی ہوئی ہے دھوپ کے اوپر، پھر لائنیں لگاتی ہے، حاجی صاحب اٹھ گئے ہیں، واہ واہ جناب حاجی صاحب اٹھ گئے ہیں، اب لائنیں لگ جاؤ، اب 50 روپے تقسیم ہو رہا ہے، زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، ریاکاری نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور بہت سارے لوگ رمضان میں مسجدوں میں دیگیں پکاتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں سے، زکوٰۃ کی مد میں سے۔ یہ پتہ نہیں ہے، یہ تو اور نظام ہے، یہاں ہیلے بہانے نہیں چلتے، افطاری زکوٰۃ کی مد میں سے نہیں کرانی چاہیے۔ آپ کو کیا پتہ ہے افطاری کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ اس میں تو ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، بس اس طرح کرتے اس لیے کہ وہ حاجی صاحب آگے جناب 5 دیگیں آج کل تو یومیہ استعمال ہو رہی ہیں، ایک زردی کی بھی کر دی ہے، حاجی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، حاجی صاحب کو یہ چاہیے کہ لوگ واہ واہ کہیں، نہیں، حدیث میں آتا ہے نا 3 لوگوں کا انعام بھی بہت بڑا ہے، عالم دین، حافظ صاحب، قاری صاحب کا، سخی کا اور شہید کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی کہ ان کی سفارش سے جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن اگر نیت درست نہیں تو سزا بھی بہت بڑی ہے۔ سب سے پہلے جنت میں بھی یہی داخل کیے جائیں گے اور سب سے پہلے جہنم میں بھی یہی داخل کیے جائیں گے۔ وہ حافظ صاحب، قاری صاحب، وہ مولوی صاحب، اللہ پوچھے گا کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ پاک تیری مخلوق کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور تیری کلام کے تلاوت سناتا رہا، لوگوں کے دلوں کو گرماتا رہا۔ اللہ نے فرمایا وہ تو ناروں کے لیے کیا تھا، وقد قیل، واہ واہ کے لیے کیا تھا۔ لوگ کہیں گے اوئے ہوئے 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 قاری صاحب کیا بات ہے جی، آپ کی تو نیت یہ تھی کہ لوگ واہ واہ کہیں، وہ ہو گئی ہے نا، واہ واہ، واہ واہ کی نیت تھی تو واہ واہ ہو گئی دنیا میں، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ادھر تو کیفیت، کمیت، اخلاص تولا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی بات سخی کے لیے ہوگی، ہاں بھائی کیا لے کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ پاک رزاق تو تھا لیکن تو نے مجھے اتنا رزق دیا، میں بھی تیری مخلوق کو کھانا کھلاتا رہا، کپڑے دیتا رہا، کہا واہ واہ کی خاطر کرتا رہا، وہ ہو گئی ہے دنیا میں، ہمارے لیے کچھ نہیں لے کے آئے ہو۔ یہی بات شہید کے لیے ہوگی کہ تم نے اس لیے کام کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا جناب بہادر ہے، نہیں، اخلاص کے ساتھ اگر ہے تو کام آئے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف پہنچاؤ، کسی کو صدقہ دو پھر تکلیف بھی دو، صدقہ دو پھر احسان بھی جتلاؤ، اور صدقہ دے کر ریاکاری کی جائے۔ اچھا اگر ریاکاری کسی نے نہیں بھی کی لیکن اس کا دل یہ تھا کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں لوگ تاکہ کچھ تعریف کر لیں، یہ کام اس لیے کروں، اتفاق ایسا ہوا کہ لوگوں نے تعریف کوئی نہیں کی، اس کی نیت یہ تھی، ریاکاری ہو گئی ہے،
یہ بندہ چھپتا رہا، اپنا نام چھپاتا رہا اور اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ صدقہ نکالتا رہا، یہ ڈرتا رہا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگ تعریف نہ کرنے لگ جائیں، یہ ڈرتا رہا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور لوگوں نے دعائیں دے دی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی نیت تو یہ تھی کہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، امام، انصاف والا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک کیا ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ مراد یہ ہے اخلاص ہے، ریاکاری سے بچنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ تو پتہ چل جاتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں، مثلا صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں تو خفیہ بہتر ہے، اور جو صدقات غیر واجبہ ہیں، ایک رفائی چندہ ہو رہا ہے، ایک اجتماعی نظام ہے، جہاد کا ہے، مسجد کی تعمیر کا ہے، یا جیسے آپ بل ادا کرتے ہیں، ایک صدقات غیر واجبہ کا چندہ ہے، تو اس میں اعلانیہ دینا بہتر ہے کہ دوسرے کو بھی ترغیب ہو جائے، دوسرا بھی دیکھے تو وہ بھی حصہ میں لانا چاہیے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ بندہ کہتے ہیں جی میں بڑا مقروض ہوں، بھائی مسجد کا اعلان ہوتا ہے، 10 روپے 20 روپے دینے میں کیا فرق پڑتا ہے، کتنے کا آپ مقروض ہو؟ تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور اجتماعی کام میں بہت ساروں کے اعمال میں کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے نیکی قبول نہ ہو، لیکن بعض کی نیکی قبول ہو رہی ہے، ان کی برکت سے ہم سب کی بھی نیکی وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حج میں بھی یہی بات ہے، بہت سارے لوگ لاکھوں حج میں ہوتے ہیں، ان میں چند کا بھی حج قبول ہو گیا، ان کی برکت سے حدیث میں آتا ہے ساروں کا حج قبول ہو جاتا ہے۔ یہی نماز با جماعت جو اجتماعی عبادت ہے۔ اس طرح اجتماعی جب چندہ ہو یا کوئی بھی اجتماعی، ہم نے ایک مسجد کا ادھر چاکرا میں بورنگ کرائی، تو ایک ساتھی کو میں نے کہا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، تو بڑی عجیب بات اس نے کہی کہ استاد جی وہ ادھر جو لوگ چندہ دیتے رہے نا بورنگ کے لیے، تو ان کو منع نہیں کرنا، ویسے جتنا خرچہ ہوا میں دے دوں گا، لیکن وہاں اعلان لگا رہے، کوئی 10 20 50 50 دیتا رہتا ہے نا، وہ دیتا رہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا اتنا اخلاص والا وہ سکہ ہو کہ میرے پیسے بھی قبول ہو جائیں گے۔ تو بات اجتماعی، صدقات غیر واجبہ اعلانیہ بہتر ہیں اور صدقات واجبہ خفیہ بہتر ہیں۔ پہلی بات جو سمجھانی ہے کہ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مسلمان عاقل بالغ آزاد صاحب نصاب۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ تو یہ عبادت ہے نا جی، یہ رکن اسلام ہے، غیر مسلم پر عبادت نہیں ہوتی۔ نابالغ بچہ ہے، اتفاق سے اس کو وراثت میں مال آیا، کہیں سے آیا، تو اس پر ابھی زکوٰۃ نہیں، وہ مکلف نہیں ہے، آزاد ہو، صاحب نصاب۔ دوستو شریعت کی نظر میں صاحب نصاب شخص وہ ہوتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہو، تقریباً 30,000 34، یہ متفرق ہوتا رہتا ہے نظام، آج کل 300-400 روپے چاندی تولہ ہے۔ زکوٰۃ میں دار و مدار جو معیار ہے وہ ہے چاندی کا نصاب۔ 30-35 ہزار روپیہ موجودہ، یہ 2017 ہے، فرق پڑ سکتا ہے ہر سال میں۔ تو یہ اگر اتنے پیسے اس کے پاس فالتو ضرورت اصلیہ سے زائد گھر میں موجود ہیں تو یہ شخص صاحب نصاب ہے۔ آج 15 شعبان کو ایک شخص کے پاس پیسے آتے ہیں جو 35-40 ہزار روپے، یہ صاحب نصاب ہے، ہو گیا، پہلی دفعہ اس کے پاس پیسے آئے۔ اگلے سال 15 شعبان کو یہ اپنی مالداری کے اوپر نظر ڈالے تو کتنے پیسے ہیں، اگر 40 ہزار یا اس سے زائد ہیں تو سب پر زکوٰۃ ہے۔ فرض کرو اگلے سال شعبان میں 15 شعبان میں 1 لاکھ روپے ہے، جبکہ پچھلے سال 15 شعبان میں 40 ہزار تھے، تو زکوٰۃ 1 لاکھ کے اوپر ہے۔ ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، بس ایک ترتیب سال گزرنے کی چل پڑی ہے تو کافی ہے۔
سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے. سونا 50,000 روپے ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے 3 لاکھ سے اوپر 4 لاکھ کے قریب پیسے بنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا نصاب پورا نہیں ہے لہذا زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں ہے. یہ بات میں ہمیشہ ہر سال جتنی میرے اندر صلاحیت ہے میں اس کو واضح کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شریعت کی نظر میں معیار مالداری کا سونے کا نصاب نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب معیار ہے مالدار ہونے کا. اب اگر کسی کے پاس سونا صرف سونا ہے، سونے والے کے پاس پاکستانی 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر سونے کا نصاب اگر پورا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، نصاب پورا نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں. میں تو نہیں مان سکتا کہ ایک شخص کے پاس 5 تولہ 7 تولہ سونا ہے لیکن پاکستانی 1 روپیہ بھی نہیں ہے. بالفرض اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا ہے اور 1 روپیہ بھی کسی ملک کی کوئی کرنسی، کوئی مال تجارت، کوئی چاندی، کوئی کچھ نہیں ہے، صرف 7 تولہ سونا ہے اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، خیال سے سمجھیں، نہ چاندی ہے، نہ کسی ملک کی کرنسی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ کوئی تجارت کا پلاٹ ہے، نہ تجارت کی بکری ہے، نہ تجارت کی گاڑی ہے، کوئی چیز نہیں ہے. 7 تولہ اس کے پاس سونا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ سونے کا نصاب پورا نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص کے پاس سونا ہو اور چاندی کی انگوٹھی نہ ہو، یا چلو نہیں چاندی کی انگوٹھی، پاکستانی 1 روپیہ بھی نہ ہو اس کے پاس. ایسا مشکل ہے. لہٰذا جب تھوڑے سے بھی پیسے کسی اور ملک کی کرنسی یا 1 انگوٹھی چاندی کی ہے، سونا جتنا ہے وہ سونا سونا نہیں رہے گا، وہ سونا چاندی کے حکم میں آ جائے گا. اب سمجھے بات کو. ایک شخص کے پاس پاکستانی 1,000 روپے ہے، باقی اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے جو 50,000 روپے کا ہے. یہ 50,000 روپیہ جو 1 تولہ سونا ہے یہ سونا نہیں رہے گا. یہ پاکستانی پیسے میں اس کا حساب کر کے وہ 1,000 روپے بھی اس پاکستانی پیسے کا جو حساب کیا اس کے ساتھ ملا دیں گے، دونوں مل کر 51,000 ہو گئے. معیار شریعت کا چاندی کا نصاب ہے، کیا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 35,000 روپے ہے اور اس کے پاس وہ 1 تولہ سونے کو جو پاکستانی کرنسی میں لایا اور 1,000 روپے وہ دوسرا ملایا تو 51,000 روپے بن گیا. 35,000 سے فالتو ہو گئے. اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے. کیوں؟ چاندی کا نصاب اس کا پورا ہو گیا. یہی بات ہے. تھوڑے تھوڑے نصاب اور بھی موجود ہیں. 1 انگوٹھی چاندی کی ہے، 10,000 روپیہ ہے. 10,000 روپے کی ایک بکری رکھی ہوئی ہے جو نفع اچھا آ جائے گا تو اس کو بیچے گا، اور 1 تولہ سونا بھی ہے. یہ 3-4 چیزیں اس کے پاس ہے. ایک 400-500 روپے کی انگوٹھی ہے چاندی کی، 10,000 روپیہ پاکستانی کرنسی کا ہے، 10,000 روپے کی بکری ہے جو بطور تجارت کی رکھی ہوئی ہے، 20,000 ہو گیا. آدھا تولہ اس کے پاس سونا بھی ہے، ایک انگوٹھی ہے فرض کروا دے تولے کی، 25,000 کی وہ ہو گئی. 25 اور 20 یہ ملایا 45,000 ہو گیا. یہ سارے نصاب تھوڑے تھوڑے تھے، جن کو جمع کیا تو چاندی کے نصاب سے زائد رقم بن گئی. یہ شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، مالدار ہے. اس کے پاس یہ چیز فالتو ہے. فالتو چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے. پیسے جو جمع ہوتے ہیں وہ فالتو ہی ہیں نا، زائد ہے نا جی. اگر ضرورت کے ہوتے تو جمع نہ ہوتے. اور سونا اور چاندی کوئی ضروریات زندگی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں، یہ جنوب ایشیا والوں کو شوق ہے سونے کا، وہ خواہ مخواہ جناب
سونے کی یہ چیز پوری کرنی، شادی میں تو یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی بنوانا، یہ صرف جنوب ایشیا کا تماشا ہے، باقی دنیا کوئی نہیں سونے کا شوق رکھتی۔ ترکیوں کو ایک تھوڑا سا شوق ہے، وہ دانت لگاتے ہیں سونے کا بس، اور کوئی نہیں، پتہ نہیں یہ ان کو کیوں ہے۔ باقی جس دنیا نے ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے نا جی، آپ نے تو دیکھا ہوا ہے ان کو کہ وہ کیا مخلوق ہے اور کیا چیز ہے۔ یہ جنوب ایشیا، وسط ایشیا میں بھی کوئی نہیں رواج سونے کا، بس ہمیں یہ پتہ نہیں کس وجہ سے یہ اس مخلوق کو سعودی عرب سے لے کر یہ یہاں ہمارے علاقے تک، یہ ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب سے لے کر یہ جتنے لین ہیں نا، یہ سب یہ سونے کے پجاری ہیں۔ سونا اور چاندی یاد رکھیے، یہ ضروریات زندگی نہیں ہے، یہ آسائش، آرائش، رواج ہو سکتا ہے، ضروریات زندگی نہیں۔ اب جو مسئلہ اصل ہے وہ سمجھانے کا ہے کہ بعض لوگ یہ فلسفہ پڑھتے ہیں کہ وہ جی زیورات وہ تو استعمال میں ہے نا، جو ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے نا، خود مسئلہ پوچھتے ہوئے جواب بھی ساتھ ہی دے دیتے ہیں، وہ جو سونا چاندی استعمال میں ہے نا جی، وہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے نا۔ ہاں مول صاحب سر ہلا دے بس کام بن جائے گا نا، سونا چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو، پرس میں موجود ہو، صندوق میں موجود ہو، بینک کے پاس موجود ہو، سال میں ایک دفعہ پہنے یا بالکل نہ پہنے یا ہر روز پہنے، سونے اور چاندی پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے، خواہ اینٹ کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، خواہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، یہ ضروریات زندگی نہیں ہے۔ اور پھر کئی نصاب ہیں تو ان کو جمع کر کے یوں زکوٰۃ۔ بعض لوگ بڑا باریکی والا حساب کرتے ہیں، مجھے تھوڑی سے دکھ ہوتا ہے، اتنا نہیں باریکی کرنی چاہیے، اللہ نے بھی ہمیں جو دیا ہے اتنی باریکیاں کر کے کوئی نہیں دیا ہے، ہمارے کیا حالات ہیں، کیا اوقات ہیں، کیا حیثیت ہے جی، آدمی بندہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، اللہ نے کون سی ہمیں کوئی اتنی باریکیوں کے ساتھ دیا ہے، اللہ خوب دے رہا ہے۔ لوگ بڑا حساب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 تولے سونا ہے، اگر ہم یہ 5 تولے زرگر کے پاس لے کے جائیں گے تو اس میں اتنا کٹ جائے گا، لہذا کٹنے کے بعد جو سونا بچتا ہے اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے، سارے پر نہیں دینی چاہیے۔ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ 500 اور 1000 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے، اتنی باریکی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی زکوٰۃ جتنی بنے نا اس سے تھوڑی سی زائد ہی دی جائے، کہ تاکہ ایک تو اپنے بخل کا اندازہ ہو نا، کہ یہ بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں پریشان نہیں ہے، خوش ہے، اللہ کے اس حکم اور فارمولے کے مطابق تو 1000 روپے بن رہا ہے، میں 1200 دے رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا کہ 4 رکعت ظہر کے ادا کیے، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، یہ کیا مطلب نفل؟ فرض تو ادا ہو گئے، وہ نفل اس لیے ہے کہ اے اللہ پاک آپ نے جو 4 فرض ادا کیے نا اس کو ادا کر کے ہم تنگ نہیں ہوئے، مزید تیرے رضا کی خاطر ہم نفل بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہی بات زکوٰۃ میں بھی ہے کہ جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے اس سے تو کم بالکل نہیں دینی، اور کچھ رقم زائد ہو جائے۔ بھائی ہم تو جن کو ماننے والے ہیں وہ مال کے نذرانے نہیں، جان کے نذرانے دے دیتے ہیں۔ ہاں ہم جن اسلاف کو ماننے والے ہیں وہ تو اسلام کی خاطر، اپنی ساتھیوں کو راحت پہنچانے کی خاطر جان کے نذرانے دے دیتے ہیں۔ مال کیا چیز ہے؟ وہ تو اچھا ہوتا ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے زکوٰۃ۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے دینے والا بنایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے۔ غزوہ احد میں ایک زخمی صحابی نے پانی مانگا، پانی لے کے ایک نوجوان آیا تو دوسرے زخمی نے بھی اشارہ کیا، تو اس پہلے زخمی نے اس کی طرف کر، وہ دوسرے زخمی کے پاس جب پانی لے کے پہنچا تو اس نے تیسرے والے زخمی نے پانی مانگا، تو اس دوسرے والے زخمی نے کہا وہ آگے کی طرف لے چلو۔ جب تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو پانی پینے سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ پانی کا پیالہ جس نے اٹھایا ہوا وہ درمیان والے دوسرے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی فوت شہید ہو، تیسرے پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو گیا، لیکن ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔
فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ بھی اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود بھی بہت محتاج ہیں. اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ میرے نبی کی مبارک جماعت ہے. خود بھی بڑے محتاج ہیں, اپنے نفس کو بخل کے قریب بھی نہیں ہونے دیتے. مَن کا شُخَّ نَفْسِهِ, اپنے نفس کو بخل کے قریب بھی نہیں جانے دیتے. یہی تو کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون. حسر لے کے آیا قرآن کی یہی. اور دوسری جگہ یہ صحابہ کی تعریف. لوگ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے. واہ بھائی واہ, ہم نہیں کرتے اہل بیت کی تعریف تو کون کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ساری مبارک جماعت ہے. اہل بیت بھی, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مبارک لوگ ہیں. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نبی کے گھرانے والے آل بیت رسول حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم, یہ خود کھانے کی ضرورت ہونے کے باوجود, خود بھوکا ہونے کے باوجود ترجیح دیتے ہیں مانگنے والے سوالی کو, ترجیح دیتے ہیں قید میں پھنسے ہوئے چھڑانے کو. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. یہ آل بیت رسول کا گھرانہ اتنا سخی گھرانہ ہے, خود روزے میں ہے. افطاری کا وقت قریب آ گیا, بیٹھے ہیں حسنین بھی, فاطمہ بھی, علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. سوالی آ گیا, سوالی کو ایک شخص نے اپنا کھانا سوالی کو دے دیا. پھر ایک یتیم آیا, دوسروں نے کھانا یتیم کو دے دیا. پھر پتہ چلا ایک قیدی ہے, اس کو کچھ جرمانہ ادا کرنا ہے. سرمایہ قیدی کو دے کے خود محتاج ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے دی. بات یہ, ہم تو ان اسلاف کے ماننے والے ہیں دوست, کہ جو باوجود محتاج ہونے کے دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہے. اور اسلام بڑا پیارا مذہب ہے, لیکن چادر جھاڑ کے دور دور پھرتے رہو گے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ کیا پیارا ہے, اس میں کیا کمال ہے, کیا خوبی ہے اسلام میں. جب دور دور ہی چلتے رہے گا بندہ تو کیا سمجھ میں آئے گا جی اسلام. یہ پڑک جو بعض لوگ اسلام کے خلاف اور اسلام کی بعض باتوں کے خلاف کرتے ہیں نا, واللہ العظیم وہ اسلام کے ابتدائی حروف سے بھی واقف نہیں ہیں. ویسی بات کرتے ہیں, بس اس طریقے سے. اسلام کو سمجھنا چاہیے, یہ ہمارا مذہب ہے. ہمارے نبی کی قلب اطہر پر یہ پاک کتاب نازل ہوئی ہے, آسمانی علوم ہے. یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. آپ سوچیں کہ فرمایا کہ 100 میں سے 2.5 روپے, کوئی حیثیت ہے بھائی؟ کوئی چیز بھی کسی دکاندار سے خریدنے جائیں اور وہ 100 روپے کی دے رہا ہے, آپ 3-4 روپے کہیں, وہ اتفاق سے جی 3-4 روپے ہیں ہی کم, واللہ وہ یہی کہے گا کہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, جتنے ہیں وہی دے دیں. اسلام آباد والے تو اس طرح ہی ہیں کیونکہ ان کی نیند پوری ہوتی ہے. یہ کاروباری نا اسلام آباد کے جو مارکیٹ والے لوگ ہیں نا, یہ جلدی چڑھتے نہیں ہیں, ان کی نیند بڑی پوری ہوتی ہے. یہ صبح 12 بجے لینڈ لارڈ آتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, صحیح سو کے آتے ہیں. وہ پنڈی والے بندے بڑے جناب جلدی چڑھ جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, رات کو بیگ میں ڈراتی ہیں ان کو, یا کیا مسئلہ ہے ان کو, واللہ عالم. اللہ ماشاء اللہ بات اچھے بھی لوگ ہیں, لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز بندہ خریدنے جائے, وہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے 2 روپے کم ہو, کوئی بندہ ناراض نہیں ہوگا. یعنی اسلام نے یہ حکم دیا, اور کتنا آسان حکم ہے. ہر کوئی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے کہ جن کی سمجھ ہی کوئی نہیں آتی, نہ لگانے والوں کو تو نہ دینے والوں کو. اب تک تو سمجھ نہیں آئی, نہ ٹیکس لگانے والوں کو
نہ ٹیکس دینے والوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کتنے ٹیکسوں کے سیلاب ہیں، اور یہ بندہ جو دے رہا ہے پیپسی پی تو اس میں ٹیکس، بسکٹ کھا تو اس میں ٹیکس، فلانی چیز کھا تو اس میں ٹیکس، تو پاکستان میں رہنے کا جرمانہ ادا کر، ہر چیز میں ٹیکس ادا۔ وہ سمجھ ہی کوئی نہیں، لگانے والوں کو بھی دینے والوں کو بھی۔ اسلام پیارا مذہب ہے، آسان مذہب ہے دوستو۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 40,000 روپے کی مالیت آپ کے پاس ہے، 1,000 روپے زکوٰۃ پر خوش ہو کے دینا ہے، جھوم کے دینا ہے۔ دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بعض جام جم دیکھتا ہوں۔ میرے رب کا فضل ہے، اس نے عطا کیا ہے، اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس کی مخلوق میں سے غربا کو دینے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا اپنے رشتہ داروں کو دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے 2 ثواب ہوگا۔ غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، جو چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، خواہ ٹافیوں کا پیکٹ ہے، بسکٹ کا پیکٹ ہے، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، پلازا ہے، فیکٹری ہے، کوئی چیز ہے، بیچنے کی نیت سے جو خریدی ہے مال تجارت ہے، کسی ملک کی کرنسی۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز مویشی ہے، جو آپ لوگ اس چیز سے محروم نہیں کہنا چاہیے، سعادت مند ہیں کہ اللہ نے بچایا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ ادھر رسی باندھ تو ادھر گوبر صاف کر تو ادھر یہ کر تو ادھر یہ کر۔ بکریوں کی بھی، گائے کی بھی، اونٹ کی بھی زکوٰۃ ہے، لیکن وہ بیان کا مقصد نہیں ہے۔ سال کا اکثر حصہ جانور جب باہر چریں، بیچنے کی نیت نہ ہو تو خاص مقدار پوری ہو، ان کی گنتی پوری ہو، تب زکوٰۃ ہے۔ 5 اونٹ پر ایک چھوٹا سا وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ سونا، چاندی، مال تجارت، کسی ملک کی کرنسی، 4 چیزیں ہو گئیں۔ یہ چاروں نصاب کو پہنچتی ہیں، چاروں مل جائیں تو چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہیں 35,000۔ یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا جی، مقروض جو شخص ہے وہ اتنے پیسے اپنی مالیت میں سے منفی کر لے گا جتنا اس نے قرضہ دینا ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، قرضوں کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک قرضہ وہ ہے جو ضرورت اصلیہ کے لیے لیا گیا اور کسی شخص سے لیا گیا، اس کے مطالبے پر اس کو دینا ہے، یا معاہدہ ہو گیا 6 مہینے بعد دینا ہے۔ قرضے کی پہلی قسم ضروریات اصلیہ کے لیے لیا گیا، مکان ہی نہیں ہے، سر جھکانے کے لیے ایک کمرہ ہی نہیں ہے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، یہ ضروریات اصلیہ ہیں۔ ان کے لیے اگر قرضہ لیا گیا تو قرضہ ہے، آپ کی حساب کیا آپ نے 10 لاکھ روپے آپ کا بنتا ہے، لیکن آپ نے اپنا ذاتی ایک مکان بنانے کے لیے 2-3 لاکھ روپے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، تو 10 لاکھ میں سے 3 لاکھ کو منفی کر دیں گے، 7 لاکھ پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر 3 ہی لاکھ آپ کے پاس موجود ہیں اور 3 ہی لاکھ کسی شخص کا قرضہ دینا ہے جو قرضہ ضرورت اصلیہ کے لیے لیا گیا ہے، تو یہ شخص برابر ہو گیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرضے کی دوسری قسم ضرورت اصلیہ نہیں ہے، لینڈ لارڈ بننا ہے، لینڈ لارڈ، مالداروں میں نام لکھوانا ہے، بڑے بڑے لوگوں میں، لینڈ لارڈوں میں نام لکھوانا ہے، پھر جناب بینکوں کے دروازوں کے چکر لگانے ہیں، پھر وہ دستاویزات پورے کرنے ہیں، پھر 2 کروڑ روپے کی قرضے کی منظوری ہو گئی، پھر اس نے دھاگا بنانے کی مشینری لگائی، اب یہ لینڈ لارڈ 2 کروڑ کا مقروض ہے بینک کا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، میں تو 2 کروڑ کا مقروض ہوں۔ یاد رکھیے یہ قرضہ ضروریت اصلیہ کا نہیں ہے۔ 2 کروڑ قرض لیا، 2 کروڑ کی مشینری آپ کے پاس موجود ہے، وہ برابر ہے مسئلہ۔ جو اب پیسہ ہے یا زاگہ ہے یا کوئی فلاں چیز موجود ہے تو وہ اس کے اوپر حساب کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ ہاں، ایک شخص نے 1 کروڑ روپے کا فیکٹری کے لیے دھاگا منگوایا باہر سے، خام مال ہے، کپڑا بنائے گا، دھاگا اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اب اس کا ٹائم آ گیا زکوٰۃ نکالنے کا، ٹائم آ گیا زکوٰۃ نکالنے کا۔
करोड़ रुपए का धागा लिया और वो पड़ा है, और ये शख्स कहेगा मैं तो मकरूज हूँ। ये धागा, इसकी कीमत फ़रोख्त कितनी है? आज की कीमत फ़रोख्त कितनी है? 10 रुपए का डब्बा लाया, 12 रुपए का बेचेगा। इसको हिसाब करता है जब तो 1 करोड़ 20 लाख का इसके पास धागा मौजूद है जो 1 करोड़ कर्जे में लाया था, तो 1 करोड़ में मनफी हो जाएगा। 20 लाख जो फालतू है, जो ये नफल की शक्ल में आगे बेचेगा, 20 लाख के ऊपर ज़कात आती है। ये बात दोस्तों मैं मोटी मोटी बातें बताता हूँ, जो साथी ज़कात निकालने वाले हैं वो इसमें और गौर व फिक्र करें, सोचें। मसलन हमने अपनी दुकान में 10 लाख का माल डाला है और 10 लाख उस कंपनी का देना है, लेकिन आप अपनी दुकान में गौर व फिक्र करें कि आप अपने उन अशिया पर कितने फ़ीसद नफ़ा लेते हैं। इस्लाम में मुनासिब नफ़ा है कि 15-20% तक। इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है ज़्यादा नफ़े का रेशो होगा कि किराए बड़े ज़्यादा हैं। वही खुशबू जद्दा में जाओ जनाब 10 रियाल की मिलती है, और मक्का मुकरमा बैतुल्लाह के करीब दुकान से लो तो 50 रियाल की मिलती है। ओ जी किराए ज़्यादा हैं, किराए दो। शेख हो, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना, क्यों किराए ज़्यादा करते हो? ये अल्लाह के मेहमान है, ये अल्लाह के मेहमान है, तो इसका मतलब क्या इनको लूटो? भाई इनके साथ तो तावन करना है, ख्याल करना है। तो बात यह है कि हर बंदा अपनी दुकानदारी का खुद समझता है, सोचता है। बाज़ लोगों के माशाल्लाह बड़े अच्छे उसूल होते हैं, और हम तिजारत के मौजू पर तफसील से बात करेंगे इंशाअल्लाह। बात यह है कि जो किसी कंपनी का 1 लाख का माल लाया, फ़र्ज़ करो 10 लाख का माल लाया, आपकी दुकान में मौजूद है, आपने 15% के नफ़े के साथ उसको बेचना है, तो वो 10 लाख से ऊपर हो जाएगा, आपके मिल्कियत में है, उतना मनफी बाकी के ऊपर ज़कात हो जाएगी। गरीब को ज़कात देनी है, अपने रिश्तेदारों में से वालिदैन, दादा, अपनी औलाद और औलाद की औलाद, इनको ज़कात नहीं दे सकते। वैसे इनकी खिदमत करनी है, हमारा ज़िम्मा वाजिब है अगर वो गरीब है, मुस्तहिक़ हैं। औलाद की औलाद, वालिदैन के वालिदैन, इनको ज़कात नहीं दे सकते। बाकी बहन भाइयों को, चचा को, भतीजी को, रिश्तेदारों को, फलान को, अगर वो गरीब हैं, सैयद नहीं है, मुसलमान है, गरीब है, सैयद नहीं है। यानी गरीब क्या है कि उनके घर में 35,000 की मालियत नहीं है, घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान 35,000 की मालियत का नहीं है, गरीब है, मकरूज़ हैं, उनको ज़कात दी जाए। दोहरा सवाब है अपने रिश्तेदारों को ज़कात देने। सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, जिस तरह अपने रिश्तेदार जो बताएं उनको नहीं दे सकते, वालिदैन और औलाद, और इसी तरीके से मालदार को ज़कात नहीं दे सकते। तहकीक करनी है, ये आपका काम है, तहकीक करना। ज़कात निकालना जैसे फ़र्ज़ है, मुस्तहिक को पहुँचाना भी आपके ज़िम्मा है। बनु हाशिम, बनु हारिस, बनु अली, बनु फातिमा, बनु अब्बास, बनु अकील, बनु जाफ़र, ये याद रखना ना। बनु हाशिम, बनु अब्बास, बनु अली, बनु फातिमा, बनु हारिस और बनु जाफ़र, बनु अकील, ये सादात में से हैं। अगर इनमें कोई गरीब है तो ज़कात की मद में से इनकी मदद करना आले बैत रसूल की बेअदबी है। आले बैत रसूल ये सादात का घराना है। आपके इलाकों में, रिश्तेदारों में अगर कोई सैयद गरीब है और मुस्तहिक है, तो आप हजरात के ज़िम्मा है कि हदिये की शक्ल में आपस में साथी इज्तिमाई तौर पर कुछ पैसे जमा करें और उन्हें पता भी न चले। ख़ानदान रसूल का एहतराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरा एहतराम है, वो मेरा एहतराम है। ज़कात की मद में से सैयद ख़ानदान को मदद नहीं करनी, हदिये में से मदद करनी है। अल्लाह ताला दीन की समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।